اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ربی یسر ولا تعسر تم بالخیر۔ عبارت یہاں پہ ہے کہ ولیس مما ینوب عن المصدر صفتہ۔ یہاں پہ چار گزشتہ چیزیں یہ بیان کی تھیں کہ جو مصدر کی نیابت میں واقع ہوتی ہیں، تو انہیں بھی عام طور پہ جو قدیم کتابیں ہیں وہ مصدر ہی کہہ دیتے ہیں، یعنی نائب عن المصدر کی تعبیر جو ہے وہ کم استعمال ہوتی ہے، ڈائریکٹ انہیں مصدر ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ کل، بعض اور عدد اور اس میں جو آلہ تھا وہ تھی۔ پانچویں چیز ایسی ہے کہ جو مصدر کی نیابت میں واقع ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مصدر کی صفت ہوتی ہے، پھر مصدر کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صفت کو کیا ہے؟ لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا یہ کہتے ہیں کہ ضربتہ ضربا شدیدا، تو ضربن کو ہٹا دیں اور شدیدن کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے، تو اس شدیدن کو وہ کیا پڑھیں گے؟ مفعول مطلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ضربتہ ضربا شدیدا، وہ مفعول مطلق پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، راغدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے کھانا، آسانی سے کھانا، ٹھیک ہے، کہ تم دونوں جو ہے وہ اس سے کھاؤ، راغدن خوشی کے ذریعے سے کھاؤ اور بڑی سہولت کے ذریعے سے کھاؤ۔ تو راغدن بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی نائب عن المصدر ہے، یعنی اصل میں یہاں پہ کیا تھا؟ وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا، وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا راغدن، تو راغدن صفت تھی اکلن کی، یعنی ایسا کھانا کہ جو خوشی کے ساتھ ہو، بڑی آسودگی کے ساتھ ہو۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ نحویوں کا سمجھنا ہے ایسی کہ جتنے بھی آپ قرآن مجید کے اعراب لگانے والوں کی طرف جائیں گے اور اس آیت کی آپ ترکیب کھولیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ یہاں جو راغدن ہے یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، یعنی نائب عن المصدر ہے۔ یہ مصدر یہاں پہ اصل میں تھا اکلن، تو اس کی نیابت میں کیا آ گیا؟ راغدن آ گیا، تو راغدن اصل میں اس کی صفت ہے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس ٹوٹل کیا ہیں؟ 5 موارد ہیں، 5 موارد ہیں کہ جس میں مفعول مطلق کی جو مصدر ہے اس کی نیابت میں چیزیں آتی ہیں، اور 4 وہی ہیں جو بیان کیے، تو 5ویں کیا ہو جائے گی؟ صفت ہو جائے گی، واضح۔ لیکن اس میں مشکل کیا آ گئی کہ جو ناو کا بڑا بابا مانا جاتا ہے سیبویہ، وہ جو ہے وہ تمام ناویوں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں جی، یہ جو 5ویں چیز ہے نا صفت، یہ مصدر کی نیابت میں واقعہ نہیں ہوتی، لہٰذا میں اس صفت کو مفعول مطلق کبھی بھی نہیں بناؤں گا۔ عدد کو بنا لوں گا، ٹھیک ہے، 60 70 جو آتے ہیں، اعلیٰ کو بھی بنا لوں گا، کل اور بعض کو بھی بنا لوں گا، لیکن جو صفت کو ہے نا میں یہ نائب مصدر کے طور پہ نہیں مانوں گا۔ میں یہاں پہ صفت کو کیا بناؤں گا؟ حال بناؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ مثلا یہ ہے کہ تم دونوں اس سے کھاؤ راغدن، خوشی کی حالت میں، تو میں اس کو حال بناؤں گا کہ یہ جو ہے وہ ان بندوں کی کیا ہے؟ حالت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یعنی ان بندوں کی حالت ہے یا کھانے کی حالت ہے؟ تو یہاں پہ سیبویہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ مصدر کی حالت کر لیں، ٹھیک ہے، کہ ذوالحال کس سے بنا لیں؟ آپ مصدر کو بنا لیں کہ مصدر کی حالت بیان ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں ایسے کیا کہوں گا؟ حال ہی کہوں گا، میں اسے مفعول مطلق نہیں کہوں گا۔ تو لہٰذا 2 آیتوں کے ترجمے میں کیا فرق ہو جائے گا؟ یعنی جو مفعول مطلق والا معنی کرتے ہیں تو وہ تو یہی ترجمہ کریں گے کہ تم ان سے کھاؤ خوشی کے ساتھ، اور ان کے ترجمے میں جو دقیق لفظ آ جائے گا کہ تمہارا کھانا خوشی کی حالت میں ہو، یا وہ کھانا خوشی والا ہو، اس طریقے کا کوئی ترجمہ آئے گا کہ جس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کیفیت اور حال کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے، مفعول مطلق کی بات نہ آئے۔ تو یہ 2 اختلاف ہو گئے، یعنی معربین، اعراب لگانے والے اور نحوی کس طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ بھی صفت کو مفعول مطلق کے طور پہ آپ جو ہے وہ نائب عن المصدر بناؤ اور مفعول مطلق بناؤ، لیکن سیبویہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ صفت جو ہے مفعول مطلق نہیں بنے گی، یہ وہی جو مصدر آپ نے محذوف کر دیا ہے نا اسی کا کیا بن جائے گی؟ یہ حال بن جائے گی، میں اسے کیا حال بناؤں گا۔ یہ پہلے کیا ہے؟ دونوں کا نظریہ ہے، پھر سیبویہ کی دلیل کو ذکر کریں گے۔ پہلے یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں، وَلَيْسَ مِمَّا يَنُوبُ عَنِ الْمَصْدَرِ صِفَتُهُ، یعنی نہیں ہے، تو نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی مصنف بھی جو ہے وہ سیبویہ کے ساتھ مل گئے کہ نہیں ہے وہ چیز، ان چیزوں میں سے نہیں ہے، لیسا مما، یعنی ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ مما ینوب عن المصدر، کہ جو مصدر کی نائب بنتی ہیں، وہ جو 4 چیزیں بیان کی تھیں ان میں سے نہیں ہے صفتہ، یعنی صفت المصدر، مصدر کی صفت، ان مصدر محذوف کر دیں اور صفت کو کیا رکھیں؟ تو صفت کو کیا کہیں؟ مصدر کی نیابت میں آ گیا ہے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ لیسا، یہ
ان نیابت والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کہ یہاں پہ راغدن کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے جی؟ مصدر کی۔ مصدر کدھر ہے؟ محذوف ہے، وَكُلَا مِنْهَا أَكْلًا رَغَدًا، تو جو مصدر محذوف ہے اس کی یہ صفت آ گئی ہے۔ تو کیا یہ صفت اپنے موصوف کی نیابت میں آئی ہے؟ مصنف کیا کہیں گے؟ لیسا، یہ اس کی نیابت میں نہیں آئی۔ اس کا موصوف عقلاً جو مفعول مطلق تھا، تو کیا صفت بھی مفعول مطلق بنے گی؟ مصنف کہیں گے نہیں، مفعول مطلق نہیں بنے گی، اس کی نیابت میں نہیں ہے تو مفعول مطلق نہیں بنے گی۔ تو پھر یہ کیا بنے گی؟ مصنف کیا کہیں گے؟ یہ اس مصدر کے لیے حال بن جائے گا۔ تو ترکیب میں آپ راغتاً کو کیا کہیں گے کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، حال بھی منصوب ہوتا ہے۔ خلافاً للمعربین، یہ جو ہے وہ میری جو بات ہے یہ کس کے خلاف ہے؟ معربین، یعنی جو اعراب لگانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اعراب القرآن والے، اعراب لگانے والے، ان کے یہ بات کیا برخلاف ہے۔ زعموا، انہوں نے کیا دعویٰ کیا کہ ان الاصل عقلا راغدہ، کہ اصل اس کی کیا تھی؟ عقلا راغدہ تھی۔ وانہ حذف المحذوف، وحذف الموصوف، اور پھر موصوف کو حذف کر دیا گیا۔ وناب صفته منابہ، اور موصوف کی جو صفت ہے اسی موصوف کی نیابت میں اسی کی جگہ پہ آ گئی۔ فانتصبت انتصابہ، پس یہ منصوب ہو گئی اسی والی نصب کے ساتھ۔ موصوف کون سی والی نصب رکھتا تھا؟ مفعول مطلق والی، تو صفت بھی کون سی والی نصب رکھتی ہے؟ مفعول مطلق والی۔ دیکھیں اعراب القرآن میں یہی لکھی ہیں چیزیں، یہ نہیں موبائل میں مفعول مطلق ہی بنا رہے ہیں سارے کے سارے موربین۔ تو لہٰذا ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ موربین کے خلاف ہوں، میں اسے مفعول مطلق نہیں بناؤں گا۔ وہ مذہب سیبویہ، اور سیبویہ کا مذہب کیا ہے کہ جب یہ مفعول مطلق نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ ان ذالک انما هو حال من مصدر الفعل، کہ یہ حال ہے، کس سے حال ہے؟ فعل کے مصدر سے حال ہے، یعنی خود فاعلس کا حال نہیں ہے بلکہ کس کا حال ہے؟ مصدر کا کیا حال ہے؟ کون سا مصدر؟ المفہوم منہ، وہ مصدر کہ جو اس فعل سے سمجھا جا رہا ہے۔ اور اس پھر آیت کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تقدیر عبارت کیا ہو جائے گی سیبویہ کے نزدیک کہ فَقُلَا حَالَةَ كَوْنِ الْعَقْلِ رَغَدًا، ٹھیک ہے، وہ کیسے ترجمہ کریں گے کہ تم دونوں کھاؤ اس حالت میں کہ وہ کھانا کیا ہو؟ خوشی والا ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی کھانے کی جو صفت ہے نا، وہ کھانے کا جو مصدر ہے اس مصدر کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ خوشی والی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ سیبویہ نے ایک دلیل ذکر کی ہے۔ سیبویہ کس بات کے اوپر دلیل ذکر کریں گے کہ یہاں پہ جو مصدر ہے آپ اسے مفعول مطلق نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک مثال لے کر آئے ہیں۔ مثال کیا لے کر آئے ہیں؟ سیر علیہ طویلاً کی مثال لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، مصدر کیا جملہ میں نے بولا؟ ہاں نہیں، جملہ یوں ہوگا کہ اس صفت کو مفعول مطلق نہیں کہہ سکتے، کیوں جملہ ہوگا، ٹھیک ہے، واضح ایسی وہ ہے کہ نظریہ کہ اس صفت کو ہم مفعول مطلق نہیں کہیں گے بلکہ حال کہیں گے۔ صفت کو مفعول مطلق کیوں نہیں کہیں گے جی؟ کہتے ہیں جی یہ ایک مثال ہے نحویوں کی، اس سے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ سیر علیہ طویلا، ٹھیک ہے جی، سیر علیہ طویلا یعنی اس کے اوپر طویل سیر کی گئی، اس کے اوپر بہت لمبا کیا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سیرہ جو ہے وہ فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ فعل مجہول میں ہمارے پاس قانون کیا ہوتا ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ نائب فاعل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مفعول نائب فاعل بنتا ہے وہ مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے اور مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا ضرب زید بکرن ہے، تو بکرن کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، تو آپ اگر ضرب کو ضرب پڑھیں گے تو یہ بکرن کیا ہو جائے گا؟ بکرن ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ مفعول بہ نائب فاعل بن گیا۔ اور اسی طریقے سے فرض کریں ضرب ضربن ہے، تو اس ضربن کو مفعول مطلق کو کیا بنائے؟ نائب فاعل بنائے، تو ضرب ضربن، ٹھیک ہے، ضرب ضربن آپ کیا کہیں گے؟ تو یہی جو مفعول مطلق تھا وہ کیا بن جائے گا؟ نائب فاعل بن جائے گا۔ اچھا، مصنف سیبویہ کیا کہتے ہیں؟ سیبویہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو سارے مانتے ہیں نا کہ مفعول مطلق مفعول بہ کی طرح نائب فاعل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس مثال میں آتے ہیں کہ سیرہ علیہ طویلاً میں سیرہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مجہول ہے،
اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ نائب فعل چاہیے، اور نائب فعل مفعول مطلق بن سکتا ہے، تو لہذا اس کی ایک صفت ہونی چاہیے سیر علیہ سیرن، ٹھیک ہے، سیر علیہ سیرن، اس سیرن کو کیا بننا چاہیے؟ اس کا مفعول مطلق بننا چاہیے۔ جب سیرن اس کا مفعول مطلق بنے گا تو پھر جو سیرن کی صفت آئے گی وہ طویلن آئے گی یا طویلن آئے گی؟ طویلن آئے گی، کیونکہ مفعول مطلق جب نائب فعل بن گیا تو نائب فعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو صفت بھی اس کی کیا آنی چاہیے؟ مرفوع آنی چاہیے، ٹھیک ہے، واضح ہے؟ تو یہاں پہ سیبوائے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ لوگ جو ہے وہ ایک اور پتلی گلی سے نکلے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو جار مجرور ہے ہم اس کو کیا رکھتے ہیں؟ نائب فعل کی جگہ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ جار مجرور کیا نائب فعل کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ جار مجرور کو آپ نے نائب فعل کی جگہ پہ رکھ دیا، اور جو مفعول مطلق تھا یعنی جو صفت تھی اس کو آپ نے نائب فعل کی جگہ پہ نہیں رکھا، تو پھر وہ کیا، پھر اس سے کیا مسئلہ ہو گیا؟ کسی وہ کہتے ہیں دیکھا اس سے میری والی بات ثابت ہو رہی ہے نا کہ اگر جو ہے وہ صفت جو ہے وہ مفعول مطلق کی نیابت میں آ سکتی تو یہاں پہ سیر علیہ طویل پڑھ دیا جاتا، کوئی ٹینشن تو نہیں تھی، جیسے سیر علیہ سیر پڑھا جاتا ہے طویل پڑھ دیا جاتا، تو طویل کی بجائے طویلن پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہاں پہ وہ جو صفت ہے، جو طویلن صفت ہے، اس کا جو مصدر ہے سیرن، اس کو آپ مفعول مطلق بنانے کے اوپر تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ اگر اسے مفعول مطلق بنانا پڑے گا تو پھر ہمیں طویلن پڑھنا پڑے گا، جبکہ عرب اسے طویلن نہیں پڑھتے، سارے کے سارے کیا پڑھتے ہیں؟ طویلن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی ایک گہرا نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس گہرے نقطے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، دوبارہ پھر کے آپ کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ انہم یقولون کہ عربوں کے ہاں جو مثال کہی جاتی ہے وہ یوں مثال پڑھی جاتی ہے، سیر علیہ طویلن، طویل نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب نحو کے شواہد کہاں سے چلتے ہیں؟ دلائل کہاں سے چلتے ہیں؟ وہی کلام جاہلیت اور کلام عرب سے چلتے ہیں نا، کبھی کلام عرب میں یہ سیر علیہ طویل پڑھا گیا یا طویلن پڑھا گیا، یہاں سے بحث ہوگی نا۔ آپ جو ہے وہ سیبوئے کو پرانی عربی میں سے ایک جملہ مل گیا کہ سیر علیہ طویلن پڑھا جا رہا ہے ہر جگہ پہ، کسی نے بھی جو ہے وہ سیر علیہ طویلن نہیں پڑھا، اب وہ اسی کو کیا بنائیں گے؟ اپنے لیے دلیل بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہیں گے کہ سیر علیہ طویلن کیوں نہیں پڑھا گیا؟ اصل وجہ کیا ہے کہ سیر علیہ طویلن کیوں نہیں پڑھا گیا اور طویلن کیوں پڑھا گیا؟ تو سیبوئے کہیں گے کہ طویلن تب پڑھا جاتا اگر آپ والا نظریہ ہوتا، طویلن پڑھا گیا چونکہ میرا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے جی؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو عرب طویلن نہیں پڑھ رہے، طویلن پڑھ رہے ہیں، وہ فیقیمون الجار والمجرور مقام الفاعل ہے، وہ فاعل کی جگہ پہ یعنی نائب فعل میں چاہیے ہوتا ہے، تو وہ نائب فعل کی جگہ پہ کس کو رکھ رہے ہیں؟ یہاں پہ جار مجرور کو رکھ رہے ہیں۔ ولا یقولون طویل بالرفع، اور طویل کو رفع کے ساتھ نہیں کہہ رہے، اگر طویل کو رفع کے ساتھ کہتے تو پھر طویل کیا بنتا؟ فعل کی جگہ پہ ہو جاتا ہے نا، نائب فعل کیا بنتا؟ طویل بن جاتا ہے، لیکن انہوں نے طویل کو نائب فعل نہیں بنایا، بھئی اختیار تھا نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اختیار ہے، یہ طویل کو بھی نائب فعل بنا دو، جار مجرور کو بھی نائب فعل بنا دو، تو تمام عربوں نے جو ہے وہ ایک ہی کام کیا کہ طویل کو چھوڑ دیا نائب فعل بنانا، اور نائب فعل کس کو بنانے لگ گئے؟ جار مجرور کو بنانے لگ گئے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی انہ حال، کہ طویل جو ہے نا یہ حال واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ طویل یہاں پہ مفعول مطلق کی نیابت میں نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے، یہ حال ہے لا مصدر، یعنی فدل علی انہ حال لا مصدر، لا مصدر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی مصدر کی نیابت میں نہیں ہے، مصدر کی جگہ پہ نہیں ہے۔ وَإِلَّا کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ مصدر کی نیابت میں ہوتا تو لجازت اقامت مقام الفاعل ہے، تو پھر اس کا فاعل کی جگہ پہ رکھنا جائز ہو جاتا، یعنی یہاں پہ مصدر کیا ہوتا؟ سیرن ہوتا، اور سیرن کی کیا ہوتی؟ طویلن صفت ہوتی، تو سیر علیہ سیرن پڑھنا کیا ہو جاتا؟ جائز ہو جاتا۔ کیوں؟ لأن المصدر یقوم مقام الفاعل باتفاق، کیونکہ تمام عربوں کا اتفاق ہے، تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ مصدر جو ہے وہ نائب فعل بن سکتا ہے، مصدر نائب فعل بن سکتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی مفعول مطلق نائب فعل بن سکتا ہے۔ ہاں جی، دلیل کیسے بنی پھر؟ کیوں صدا صاحب بنی؟ دلیل نہیں بنی؟ ہاں اچھا نہیں تو ہاں ٹھیک ہے، تو دیکھیں
وہ یعنی نحویوں کا کیا کہنا ہے، موربین کا کیا کہنا ہے؟ موربین کا یہ کہنا ہے کہ مفعول مطلق کی جب صفت آتی ہے نا اور مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے تو وہ صفت مفعول مطلق کی جگہ پہ ہوتی ہے. انہوں نے یہ قانون دے دیا. ہم نے کہا کہ اچھا اس بات سے آپ پکے رہیں کہ جب بھی مصدر حذف ہوتا ہے تو اس کی صفت مفعول مطلق کی جگہ پہ آتی ہے. سیبویا یہ مثال لے کر آئے کہ جس میں مصدر کیا تھا، حذف تھا، مفعول مطلق حذف تھا. جب مفعول مطلق حذف تھا تو صفت کو اس کی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پہ جو مفعول مطلق حذف ہوا ہے وہ مرفوع ہو کر حذف ہوا ہے یا منصوب ہو کر حذف ہوا ہے؟ ہاں مرفوع ہو کر حذف ہوا ہے نا. جب مرفوع ہو کر حذف ہوا ہے تو صفت کو کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے، طویل پڑھنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، یعنی ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنی بات پہ پکے ہیں نا کہ مفعول مطلق حذف ہو جاتا ہے تو صفت اس کی جگہ پہ آتی ہے. یہاں پہ مفعول مطلق حذف ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر یہاں پہ مفعول مطلق حذف ہوگا تو وہ کیسے حذف ہوگا؟ سیرن ہو کے حذف ہوگا نا. یعنی آپ اسے سیرن پڑھیں گے، نائب فعل بنائیں گے تب وہ حذف ہوگا. جب سیرن اسے پڑھ کے حذف آپ کریں گے تو آگے طویل پڑھنا چاہیے. تو کیا کسی عرب نے طویل پڑھا ہے؟ کسی نے طویل نہیں پڑھا، طویل پڑھا ہے. جب طویل پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طویل جو ہے وہ سیرن کی نیابت میں نہیں آئی ہوئی. یعنی آپ یوں جملہ پڑھ سکتے ہیں کہ سیر علیہ سیرن طویلا. یہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سیدھے کہتے ہیں میں پڑھ سکتا ہوں سیر علیہ سیرن طویلا. میں کیا کہوں گا کہ سیرن موصوف نہیں ہے، سیرن کیا ہے؟ ذوالحال ہے، اور اس کی حال کیا ہے؟ طویلا اس کا حال ہے. تو یہ میں تو کہہ سکتا ہوں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ذوالحال کا اعراب اور ہوتا ہے، حال کا اور ہوتا ہے، حال منصوب ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے مطابق کیا ہے؟ نہیں جی، صفت کیا ہوتی ہے؟ مفعول مطلق کی نائب واقع ہوتی ہے، اس کو اعراب وہی دیتے ہیں جو مفعول مطلق والا ہوتا ہے. تو آپ طویلا نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ طویل پڑھنا پڑے گا. لہذا جو پرانی عربی ہے وہ میرے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے یا آپ کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے؟ سوائے کیا کہیں گے؟ وہ میرے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ میں سیرن کا طویلاً کو حال بنا سکتا ہوں، سیرن کا حال بنا سکتا ہوں طویلاً کو. لیکن طویلاً آپ کے نظریے کے مطابق سیرن کی صفت نہیں بن سکتی، کیونکہ سیرن کیا ہو جائے گا؟ نائب فعل کی جگہ پہ ہوگا. جب نائب فعل کی جگہ پہ ہوگا مرفوع ہو جائے گا تو صفت بھی مرفوع ہونی چاہیے. جب صفت مرفوع ہونی چاہیے تو پھر آپ ڈھونڈو قدیم عربی زبان میں کہ کسی بھی عرب نے اس مثال میں سیر علیہ طویل پڑھا ہو. جب کسی نے سیر علیہ طویل نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی اس کو صفت بنانے کو تیار نہیں ہے، صفت بنانے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب صفت بنانے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو مصدر ہوتا ہے اس کی صفت ہوتی نہیں ہے. مصدر کی جب صفت نہیں ہوتی پھر مصدر کا کیا ہوتا ہے کہ صفت نہیں ہوتی. تو یہ سوائے کیا کہیں گے؟ مصدر کا کیا ہوتا ہے؟ حال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ مصدر کی صفت بنائیں گے تو وہ پھر صفت کیا بنے گی؟ اس کو ظاہری بات ہے صفت توابع میں سے ہے، اور اس کو پھر وہی اعراب دینا ہے جو موصوف کا اعراب ہے. ٹھیک ہے جی، واضح یہ بات. آپ اس کو ایک دفعہ پھر سنیں، اوپر تکرار کی طرح اوپر سنیں. ہاں، خلاف للموربین میں کیا تھا کہ زعموا ان الاصل اکلا راغدا وانه حذف الموصوف وناب صفته. یہ زعم کن لوگوں کا ہے؟ موربین کا زعم ہے کہ موصوف اور صفت ہوتے ہیں، یعنی مصدر موصوف واقع ہو جاتا ہے اور آگے جو منصوب آتا ہے نا وہ اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ صفت واقع ہو جاتی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. سیبویہ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ موصوف صفت ہوتی نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ جو محذوف ہوا ہے وہ موصوف ہوا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ آپ کیا کہیں کہ محذوف کون ہوا ہے؟ محذوف کیا ہوا ہے؟ ذوالحال ہوا ہے. محذوف ذوالحال ہوا ہے، اور جو چیز باقی ہے وہ اس کی صفت نہیں ہے، اس کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے، تو سیر علیہ طویلاً میں آ جائیں. سیر علیہ طویلاً میں سب کہتے ہیں نا کہ صفت محذوف کیا نام ہے؟ موصوف کیا ہوا ہے؟ محذوف ہوا ہے. سب ناوی مانتے ہیں کہ سیر علیہ طویلاً میں موصوف جو ہے وہ موصوف کہتے ہیں نا، موصوف محذوف ہوا ہے نا. تو سیبویہ کیا کہیں گے کہ سیر علیہ میں جو موصوف محذوف ہوا ہے اس کا مجھے اعراب لگا کے دیں. سیر علیہ سیرن محذوف ہوا ہے یا سیرن محذوف ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہیں مصنف کیا کہیں گے کہ بھئی سیر جو مفعول مطلق ہے یہ تو واضح ہے، میں بھی اسے مفعول مطلق کہتا ہوں، مفعول مطلق حذف ہوا ہے. تو مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ نائب فعل بن جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ مفعول مطلق کو نائب فعل بنا کے حذف کریں.
سیر علیہ سیرون، یوں حذف ہو گیا، چلیں مفعول مطلق حذف ہو گیا۔ اور آپ لوگوں کا کیا کہنا تھا کہ مفعول مطلق جو حذف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے۔ میرا کیا کہنا ہے کہ جو مفعول مطلق حذف ہوتا ہے وہ ذوالحال ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات کو قدیم عربی سپورٹ کرتی ہے یا میری بات کو سپورٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کی بات کو مانا جائے کہ جو مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے، تو پھر قدیم عربی زبان میں یہ جملہ کیسے پڑھا جانا چاہیے تھا؟ طویلون پڑھا جانا چاہیے تھا۔ اور اگر میری بات ہوتی کہ جو حذف ہوتا ہے وہ موصوف نہیں ہوتا، ذوالحال ہوتا ہے، تو پھر یہ جملہ کیا ہے؟ طویلن پڑھا جانا چاہیے تھا۔ تو عربوں نے طویلن پڑھا یا طویلن پڑھا ہے؟ طویلن پڑھا ہے۔ پس یہ میری دلیل ہو گئی کہ جو بھی حذف ہوگا مفعول مطلق، اس کی نیابت میں کبھی بھی صفت والی کہانی نہیں آئے گی، لہذا نیابت والی فقط چار ہی چیزیں رہیں گی: کل، بعض، عدد اور اعلیٰ۔ صفت کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ نیابت میں نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ صفت ہوتی نہیں ہے، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ حال ہوتا ہے۔ ہاں دلیل واضح ہے انشاءاللہ؟ کوئی بیان کر سکتے ہیں آپ میں سے؟ ہاں بھی ارتقاء صاحب کوشش کریں۔ میرے سامنے اور مثالیں آ رہی ہیں آیات، اچھا، اس میں مصدر کے ساتھ آگے اس کی صفت بھی آئی ہوئی اور وہ مطلب نہیں وہ حذف تو نہیں ہوئی نا؟ حاصل نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی مصدر کی ہے۔ نہیں دیکھیں یہ بات درست ہے، ہم یوں کہتے ہیں کہ آیت پڑھیں نا، کوئی آیت پڑھیں۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، ہاں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ضَرَبْتُ ضَرْبًا شَدِيدًا، یہ جو ضرباً شدیداً میں ہم نے مثال دی، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا میں مثال دی، یہاں تو کیا ہے؟ مفعول مطلق موجود ہے نا، نیابت کی بات تو نہیں ہو رہی نا۔ نیابت کی بات کیا ہوتی ہے کہ اس کو آپ حذف کریں اور اس کی صفت کو کیا ہے؟ اس کی جگہ پہ رکھیں، یہ نیابت کی بحث ہوگی، ٹھیک ہے؟ شاید میں شروع میں یوں کہہ گیا کہ ضربت ضرباً شدیداً میں سیبوائے جو ہے وہ شدیداً کو ضرباً کے لیے حال بناتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ یہاں پہ صفت ہی بنائیں گے، لیکن حذف ہونے والے چکر میں وہ کیا ہے؟ پھر جائیں گے، وہ کہیں گے جب آپ حذف کریں گے نا تو نیابت والی کہانی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حذف والے وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں، سیر علیہ طویلن کو دیکھ رہے ہیں، سیر علیہ طویلن کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اس کی آپ یوں اصلاح کر لیں کہ جب مفعول مطلق موجود ہو اور نیابت کی بحث نہ ہو، پھر تو ظاہری بات ہے مفعول مطلق کی صفات لانے میں کوئی اشکال تو نہیں ہے نا، اس کی آپ صفات لے ہیں، حالات لے ہیں، جو بھی آپ لے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ لیکن حذف کرنے کے بعد کیا اس کی صفت اس کی جگہ پہ کھڑی ہوگی، یعنی بطور صفت کی کھڑی رہے گی، یا وہ صفت پھر حال میں کنورٹ ہو جائے گی؟ سوائے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بطور صفت کی کھڑی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ حال میں کیا ہو جائے گی؟ کنورٹ ہو جائے گی۔ اور نحوی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے حذف نہیں تھا موصوف، یعنی حذف نہیں تھا موجود تھا تو یہ بطور صفت کی تھی، تو موصوف کے حذف ہونے کے بعد بھی یہ کیا رہے گی؟ بطور صفت کے رہے گی، ٹھیک ہے؟ آپ بیان کریں دلیل۔ آپ کی طرف آ رہا ہے صدا صاحب، چپ ہو گئے۔ ہاں کون بیان؟ کوئی ایک بندہ بیان کر رہا ہے؟ ہاں جی سن۔ بات یہ ہے کہ وجلا منہا رغدن، یہاں دو نظریے ہیں رغدن کے بارے میں۔ موربین کہتے ہیں رغدن یہاں پر جو کیا ہے ایک صفت واقع ہو رہی ہے، اصل جو ہے اصل عبارت جو یہ ہے کہ وجلا منہا عقلا رغدن تھا، کہ عقلا یہاں پر کہتے ہیں یہ موصوف محذوف ہے، موصوف ہے، یعنی اصل ہے مفعول مطلق ہے موصوف، اور رغدن اس کی صفت واقع ہو رہی ہے، تو رغدن اس کی صفت واقع ہو رہی ہے۔ لیکن سبھائی کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ جو رغدن ہے یہ اس کی جو ہے حال واقع ہو رہا ہے، صفت واقع نہیں ہو رہا۔ یہ بات کہاں ہوگی؟ یہ بات وہاں ہوگی جب مفعول محذوف ہوگا، یعنی مفعول مطلق جب محذوف ہوگا۔ اگر حاضر ظاہر ہوگا تو اس وقت کیا ہے؟ اس وقت نظام نہیں ہے۔ اب یہ مفعول مطلق جو محذوف ہے، اس وجہ سے کہ اس کے لیے رغدن اس کے لیے حال واقع ہو رہا ہے، نہ کہ اس کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے بات تو کر دی، لیکن آپ کو دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے قدیم عربی کا جو ہے ایک فکرہ ہے، جو کیا ہے کہ اصل کا ہے سیرا علیہ طویلا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا بھی جو مفعول جو ہے وہ معذوف ہے، وہ کیا ہے سیرا علیہ سیرون طویلا،
سیر علیہ سیر طویل. سیر طویل. اگر یہاں پر یہ جو سیر جو ہے یہ مفعول آپ اس کو مانتے ہیں، اس کو آپ موصوف مانتے ہیں، تو یہ سیرہ جو پہلے ہے اس کے لیے کیا وقت ہے؟ فعل واقع ہو رہا ہے. اور آپ اس کو موصوف مانتے ہیں تو جو ماں بعد طویل آ رہا ہے تو اس وقت طویل پڑھنا چاہیے آپ کو. آپ اس کو حالانکہ یہ کیا ہے، جتنے اربع ہیں جو بھی اتنے ہیں کلام والے وہ کیا اس کو طویل پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر اس کے لیے صفت واقع نہیں ہو رہا. جو صفت موصوف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. لہٰذا ہماری بات یہاں مانی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو ہم اس کو حال بنائیں گے. کیوں؟ ذوالحال کو کوئی اس کا اعراب ہو سکتا ہے لیکن حال جا کے منصوب واقع ہو رہا ہے. یعنی یہاں پہ جو معذوف ہے سیر وہ مفعول مطلق ہی ہے، معذوف ہے، لیکن چونکہ اس کا اعراب نائب فعل والا دیا جا سکتا ہے. نائب فعل جب مرفوع ہو کے حذف ہوگا تو اگر آپ کی بات پہ پکے رہیں کہ جو حذف ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور صفت اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے، پھر تو یہاں پہ طویلن کیا پڑھنا چاہیے. لیکن طویلن وہ لوگ نہیں پڑھتے، وہ کیا طویلن پڑھتے ہیں. طویلن پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حذف ہونے کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. پہلے موصوف صفت کی رشتہ داریاں تھیں، لیکن حذف ہونے کے بعد موصوف الگ ہو گیا اور صفت الگ ہو گئی. آپ موصوف کہتے ہیں میں آپ کے لیے کوئی جو ہے وہ موصوف نہیں ہوں، اب میں حذف ہو گیا ہوں، میرے کہیں اور تعلقات بن گئے ہیں، تو آپ مجھے آپ ذوالحال کے طور پہ لے لیں اور اپنے آپ کو آپ میری صفت نہ کہیں بلکہ میرے کیا کہیں، حالات کہیں اور حال کہیں. ٹھیک ہو گئی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.